بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی تیاری کے سلسلے میں وضو کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی تھیں۔ جو بات رہ گئی تھی اس کو آج مکمل کر لیتے ہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ وضو کرنے سے انسان ایک تو پاک صاف ہو جاتا ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے خاص نور عطا کیا جاتا ہے، ایک خاص روشنی اس کو عطا کی جاتی ہے، اور تیسرا یہ کہ وضو کے ساتھ اگر انسان رہے تو بہت سارے گناہوں سے، غلطیوں سے انسان بچا رہتا ہے، اور نیکی کی طرف ترغیب بھی اس کو اندر سے ہی ملتی رہتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ وقت باوضو رہا جائے۔ وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد جب مکمل ہو گیا وضو، تو پھر ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے۔ کل بھی ایک دعا کا ذکر تھا، اور آج بھی وضو مکمل کرنے کے بعد دعا کا ذکر۔ کہ جب وضو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من عبادک الصالحین۔ اب اس پہ ذرا غور کر لیں کہ جیسے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ ظاہری پاکیزگی، ظاہری پاکی اور ظاہری وضو تو اعضاء کو دھونے سے انسان نے کر لیا، لیکن باطن چونکہ میلا ہے، گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، استغفار کرنا، توبہ کرنا اور معافی مانگنا ہے۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے معافی ملتی ہے تو انسان کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ تو اب بندے نے وضو تو کر لیا، وہ جانتا ہے کہ اس کا ظاہر بھی اب صاف ہو گیا، اور اس نے اللہم اغفر لی ذنبی دوران وضو دعا پڑھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو معافی مانگے رب تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو گویا اس کا باطن بھی صاف ہو گیا۔ تو اب انسان سوچتا ہے کہ میں انسان ہوں اور اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں رہتا ہوں، اور خطاؤں کا امکان پایا جاتا ہے، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، اللہ کے نافرمانی کے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ کچھ بندے آپ کے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور ان کی بے چینی اور بے قراری کو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ وہ آپ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو اپنی خطاؤں پر، غلطیوں پر توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اور ان کو معافی ملتی ہے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے، اللہ مجھ سے غلطیاں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا میں پہلے سے ہی دعا کر رہا ہوں، اللہم اجعلنی من التوابین، مجھے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجیے جو توبہ کرنے والے ہیں غلطیوں پر۔ وجعلنی من المتطہرین، اللہ جس طرح میں نے ابھی وضو کیا ہے اور میرا ظاہر پاک ہوا پانی بہانے سے جسم کے اعضاء پر، اور باطن پاک ہوا، آپ کی طرف سے معافی مل گئی، تو اللہ مجھے ہمیشہ معاف کرتے رہنا، میرے باطن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا، اور مجھے اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لینا۔ وجعلنی من المتطہرین، جو پاکیزہ ہوتے ہیں، جو طہارتوں کا خیال رکھتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، مجھے ان میں شامل فرما دیں۔ وجعلنی من عبادک الصالحین، اللہ جب میں پاک ہو جاؤں، غلطیوں سے، گناہوں سے میں پاک صاف رہوں، تو پھر مجھے ان بندوں میں شامل فرما دیجئے جو آپ کے صالح اور نیک بندے ہیں۔ یہ صالح بندے، صالحین کی جماعت وہ ہے جس میں شامل ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی دعا کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعا میں فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ تو ایک وضو کرنے والے کو بھی
یہی دعا سکھائی گئی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے صالحین کا ساتھ مانگ لو۔ تو اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اور یہ دعا پڑھنے کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان، اور مرد ہے تو پھر وہ مسجد کی طرف چلے گا۔ ہمیشہ مرد حضرات کو چاہیے کہ جب مسجد کی طرف چلنے لگے نماز ادا کرنے کے لیے تو وضو گھر سے بنا لیا کریں، کیونکہ فرمایا گیا ایک حدیث شریف میں کہ گھر سے وضو کر کے نماز کی طرف چلنے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حاجی حج کے لیے چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، اس شان سے چل رہا ہوتا ہے باوضو ہو کر۔ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے تاکہ باطن جو ابھی صاف ہوا ہے باطن پھر گندا نہ ہو جائے۔ جب مسجد میں پہنچیں تو وہاں پر دایاں پاؤں اندر رکھتے ہوئے اور یہ دعا آپ کی زبان پہ ہونی چاہیے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ مرد حضرات تو مسجد پہنچیں گے اور خواتین تو نماز گھر میں ادا کرتی ہیں، تو کوئی بھی خاتون جب نماز کا وقت ہو اور وضو بنانے کے بعد جب مصلی پہ آئے تو مصلی بچھا کر دایاں قدم پہلے مصلی پہ رکھے اور یہی دعا پڑھے۔ اور اس دعا میں کیا ہے؟ اللہم، اے میرے پروردگار، اے اللہ، افتح، کھول دیجئے، لی، میرے لیے، ابواب، دروازے، رحمتک، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ ایک دروازے کا نہیں کہا گیا، باب و رحمتک نہیں فرمایا گیا، دروازہ کھول دیجئے، نہیں، دروازے، ابواب، دروازے کھول دیجئے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ بندہ جب آیا نماز پڑھنے کے لیے تو گویا وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے، اللہ دکھی دل کے ساتھ آ رہا ہوں، بہت سی پریشانیوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، مشکلات کا بھی میں شکار ہوں، حاجات بھی بہت ساری ہیں میری، روحانی جسمانی تکلیفیں بھی ہیں، مجھے بہت سارے واقعات اور حالات پیش آ چکے ہیں اور پیش آنے کا خطرہ بھی ہے۔ اللہ میں تو سب کچھ یہی لے کر آ رہا ہوں، میرے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، میرے پاس راحت کی دولت نہیں ہے، میرے پاس صحیح صحت کی دولت نہیں ہے، اللہ میرے پاس بہت سارے مسائل اور مشکلات ہیں، میں وہی لے کر حاضر ہو رہا ہوں، لہٰذا دروازے رحمتوں کے کھول دیجئے تاکہ جب یہاں سے واپس جاؤں تو اس حال میں کہ میری مشکلات کا حل بھی نکل آئے، میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، میری تکلیفیں بھی مجھ سے دور ہو جائیں، بلیات سے مجھے نجات مل جائے، اور اے اللہ میری حاجات بھی پوری ہو جائیں اور میری نماز بھی پوری ہو جائے اور آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، لہٰذا میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ یہ تصور کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد مسجد میں پہنچے آپ تو بہتر یہ ہے، آپ مصلی پہ آئے ہیں یا مسجد میں، تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھ لیں۔ اس سے ایک نماز کی طرف دھیان بھی پیدا ہوگا، ثواب تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، ایک مستحب عمل ہے، آپ نے کر لیا تو اس پر آپ کو اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن فرض نماز کے لیے آپ مکمل طور پہ تیار ہو جائیں گے۔ اپنے خیالات کو جھٹک دیں، اپنے ذہن کو ہر قسم کی سوچ فکر سے خالی کر لیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز سکون سے، اطمینان سے، آرام سے ادا کر لیں۔ اس کے بعد فرض نماز کا انتظار کریں، جماعت کا انتظار کریں، اور اگر سنت پڑھنی ہے تو سنت پڑھ لیں۔ خاتون مصلی پہ آئی ہے تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر وہ سنت یا فرض کی نیت کریں۔ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ نماز میں وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کوشش کے باوجود توجہ نہیں رہتی نماز کی طرف، تو ان کو چاہیے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بیٹھ کر ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ، ہم اپنے اس بڑے دشمن شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو اس کے وساوس سے نہیں بچا سکتے، ہم اپنے آپ کو ان خطرات سے بچا نہیں سکتے جو خطرات نماز پر وارد ہونے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم نماز میں پوری توجہ اور دھیان آپ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری ہے
تو ہم وہ حاضری صحیح طریقے سے دینا چاہتے ہیں، ایسی حاضری کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ کے شایان شان ہم عبادت تو نہیں کر سکتے، آپ کی شان بہت بلند ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جو حاضری ہو وہ قبول ہو جائے۔ تو اے اللہ، یہ سب کچھ ہم خود نہیں کر سکتے جب تک آپ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، تو اس لیے ہمیں شیطان کے وساوس سے بھی بچا لیجئے، دنیاوی خیالات اور سوچوں سے اور فکرات سے بھی بچا لیجئے، ہمیں نماز کی طرف پوری توجہ اور دھیان بھی نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دیجئے جو آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہ تصور کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پورے وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتے ہوئے زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ آگے نماز ہے، تو انشاءاللہ کل کے سبق میں نماز کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔